مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير بچے کے حوالے سے بڑا ہی اہم اور انتہائی خلقه. زبردست پوائنٹ بیان کیا ہے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی نو مولود پیدا ہونے والا بچہ، وہ جب دنیا میں آتا ہے نا تو ایسے نہیں آتا، اس کے ساتھ بڑی بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ بڑی بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کے ساتھ خوبیوں کی اور صلاحیتوں کے امدار بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ صلاحیتیں اور خوبیاں اس کے اندر خابیدہ ہوتی ہیں، خاموش ہوتی ہیں، اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب ان کو بیدار کرنے کے لیے، ان کو جگانے کے لیے اور بچے کی شخصیت میں ان صلاحیتوں کو نمایاں کرنے کے لیے بڑا اہم کردار درکار ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کتنے فیصد صلاحیتوں کو کس عمر تک جگانے کا ذمہ دار ہے۔ تو محترم سامعین، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو بچے کی فقط اپنی ماں کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے۔ بچہ ہے، اس کے سامنے اس کی ماں ہی ہوتی ہے۔ جیسے وہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک دعا میں فرما رہے تھے، اے اللہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے تو تیرے محبوب کو دیکھا، ہم نے کیا دیکھا ہے؟ تو جیسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے محبوب کبریا کو دیکھا، صحابہ کے سامنے محبوب کبریا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اسی طرح بچے کے سامنے صرف اور صرف اس کی ماں ہوتی ہے۔ تو یہ جو وابستگی ہے نا ماں اور بیٹے کی، یہ ایک طویل عرصے تک رہتی ہے۔ تو حکماء نے لکھا ہے کہ وہ جو خوبیاں بچہ اپنے ساتھ لاتا ہے، 75% خوبیاں بیدار کرنے کی ذمہ دار ماں ہے 2.5 سال کی عمر تک، یعنی کہ 2.5 سال کی عمر تک 75% خوبیوں کو بیدار ماں نے کرنا ہوتا ہے، اور باقی جو 25% ہیں تو یہ نہیں کہ ماں کی چھٹی ہو جاتی ہے، نہیں، اب ماں کے ساتھ باپ بھی شریک ہو جاتا ہے، یعنی کہ باپ اپنا کردار پیش کرتا ہے، بچے کی بڑی بہنیں کردار پیش کرتی ہیں، اور بچے کے جو بڑے بھائی ہیں وہ کردار پیش کرتے ہیں، استاد کردار پیش کرتا ہے، اور سوسائٹی اپنا کردار پیش کرتی ہے۔ تو بہرحال ماں کا کردار یہ بڑا اہم ہے۔ کہاں 25 اور کہاں 75، تو 75% خوبیوں کو بیدار کرنے والی ماں ہے، اور وہ بھی 2.5 سال کی عمر تک۔ تو محترم سامعین، یہ بات تو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ ماں کی گود یہ بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے، لیکن بات یاد رکھیں کہ یہ مدرسہ بلڈنگ کا نام نہیں ہے۔ مدرسہ بلڈنگ کا نام نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی بلڈنگ تیار کر کے بورڈ لگا دیں کہ یہ مدرسہ ہے جی، اس کو کوئی بھی مدرسہ نہیں کہے گا، کیونکہ مدرسہ بلڈنگ یا 4 دیواری کا نام نہیں، بلکہ مدرسہ پڑھنے اور پڑھانے کا نام ہے جی۔ تو ماں کی گود کو جو مدرسہ کہا جاتا ہے تو یہ اس وقت مدرسہ بنے گا، یعنی کہ ماں کی گود اس وقت وہ بچے کے لیے مدرسہ بنے گا جب یہاں بھی پڑھنا اور پڑھانا ہوگا، یعنی کہ ماں اپنا وہ کردار پیش کرے اور ماں کا وہ کردار بچے پر اثر انداز ہوگی۔ تو محترم سامعین، اب بچے کے اندر وہ صلاحیتیں کیسے بیدار ہوں گی؟ تو حصہ بقدر جثہ، ماں کے اندر جتنا سلیقہ ہوگا، ماں کے اندر جتنا ڈھنگ ہوگا، ماں وہ جتنی تعلیم یافتہ ہوگی، اور ماں جتنی تجربہ کار ہوگی، تو جتنی زیادہ تجربہ کار ہوگی، جتنی زیادہ دیندار ہوگی، جتنی زیادہ باحیا ہوگی، جتنی زیادہ اللہ کو یاد کرنے والی ہوگی، تو اتنی ہی صلاحیتیں بچے کے اندر زیادہ بیدار ہوں گی۔ اور اگر ماں نے غفلت سے کام لیا تو بات یاد رکھیں، یعنی کہ تھوڑی سی صلاحیتیں ماں نے بیدار کی ہیں محنت کر کے، اس نے انتہائی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، تو 2.5 سال کے بعد سارے کے سارے محنت کرے، سارے کے سارے اپنا کردار پیش کرے نا، تو اس کے اندر وہ صلاحیتوں کو بیدار تو کر لیں گے، لیکن بات یاد رکھیں کہ ماں نے جو غفلت کا مظاہرہ کیا ہے نا،
ماں نے جو غفلت کا مظاہرہ کیا ہے تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ سارے کے سارے مل کے اب بچے کو اس سطح پہ نہیں پہنچا سکتے جی۔ اللہ تعالی ہماری یہ نشست قبول فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، آگے شیئر بھی کریں، پسند آنے کی صورت میں ویڈیو لائک بھی کریں جی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔